نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير یوم یقول المنافقون والمنافقات، جس دن کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں، للذین آمنوا، ایمان والوں سے، انظرونا، دیکھو ہمیں، یعنی ہمارا انتظار کرو، نقتبس من نورکم، تاکہ ہم بھی حاصل کر سکیں تمہاری روشنی میں سے، قیل ارجعوا وراءکم، کہا جائے گا لوٹ جاؤ پیچھے اپنے، فالتمسوا نورا، پس وہاں تلاش کرو نور کو، فضرب بینہم بسور لہ باب، پس مار دی جائے گی، قائم کر دی جائے گی ان کے درمیان ایک دیوار جس کا دروازہ ہوگا، باطنہ فیہ الرحمہ، اس کے اندر والی سائڈ پر رحمت ہوگی، وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور اس کے باہر ظاہری سائڈ پر عذاب ہوگا، ینادونہم، وہ بلائیں گے ان کو، الم نکم معکم، کیا ہم نہ تھے تمہارے ساتھ، قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، ولکنکم فتنتم انفسکم، اور لیکن تم نے فتنے میں ڈالا اپنے نفسوں کو، وتربصتم، اور تم انتظار کرتے رہے، وارتبتم، اور تم نے شک کیا، وغرتکم الامانی، اور تمہیں دھوکہ میں ڈالا آرزوؤں نے، حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ آ گیا اللہ کا امر، وغرکم باللہ الغرور، اور دھوکہ دیا تمہیں اللہ کے ساتھ دھوکے باز نے، فالیوم لا یؤخذ منکم فدیہ، پس آج کے دن نہ پکڑا جائے گا تم سے کوئی فدیہ، ولا من الذین کفروا، اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، مأواکم النار، تمہارا ٹھکانہ آ گئے، ہی مولاکم، وہی تمہارا ٹھکانہ ہوگا، وبئس المصیر، اور وہ برا ٹھکانہ ہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ الحدید کا دوسرا رکوع آیت نمبر 13، 14 اور 15 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں اللہ کی راہ میں دینے اور خرچ کرنے کی فضیلت کو بیان کیا گیا اور فرمایا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے پھر اللہ کئی گنا کر کے واپس بھی کرے گا اور عزت والا اجر بھی عطا فرمائے گا۔ آج کے سبق میں اللہ رب العزت نے منافقین کی حالت کو بیان کیا جو اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرتے۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اولاً جب اہل ایمان کو جنت کی طرف بھیجا جائے گا، جیسا کہ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا، نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، کہ نور چمک رہا ہوگا ان کے آگے بھی اور ان کے دائیں جانب بھی، تو منافقین بھی ان کے ساتھ چل پڑیں گے اسی نور اور روشنی میں۔ اور شاید یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ دنیا میں جیسے ہمارے فراڈ دھوکے چلتے گئے آج بھی شاید چل جائیں گے۔ دنیا میں دھوکہ فراڈ کرتے رہے، منافقت کرتے رہے اور اوپر سے نیک بھی بنے رہے اور لوگ ہمیں نیک سمجھتے بھی رہے، آج بھی شاید ایسے ہی چل جائے گا نظام۔ لیکن اچانک یہ ہوگا کہ درمیان میں ایک دیوار حائل کر دی جائے گی اور یہ منافقین اندھیرے میں رہ جائیں گے اور ایمان والے تو نور میں جا رہے ہوں گے۔ تو یہ منافقین پھر ان ایمان والوں کو آواز دے کر کہیں گے کہ ہم دنیا میں اکٹھے نہیں رہتے تھے۔ وہ کہیں گے اکٹھے تو رہتے تھے لیکن تمہارے اندر منافقت تھی نا، تم گڑبڑ کر رہے تھے، مخلص نہیں تھے۔ وہ ٹھہرو یار، ہمیں بھی اس نور اور روشنی میں چلنے دو۔ تو اللہ کی طرف سے فرشتے کہیں گے نور یہاں سے نہیں ملتا، وہ تو دنیا میں لانا پڑتا ہے، واپس لوٹو اور وہاں سے نور لے کر آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت منافقین کی ذلت اور شرمندگی کا کیا عالم ہوگا کہ جب بظاہر روشنی میں چلیں گے اور خوش بھی ہو رہے ہوں گے کہ شاید ہم کامیاب ہو گئے، لیکن یہ کلمہ، یہ نمازیں، یہ اعمال سب ضائع ہو جائیں گے اگر دل میں منافقت ہوئی تو۔ جب تک مخلص نہیں ہوں گے، جب تک اخلاص نہیں ہوگا، تب تک کوئی عمل بارگاہ الہی میں قبول نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے مثال نہیں دی دودھ کی، من بین فرث و دم لبنا خالصا، گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ اللہ نے نکالا، شرک اور ریا اور منافقت کے درمیان سے خالص تمہیں عبادت کر کے دیکھا۔ دودھ کے گلاس میں ایک قطرہ خون کا آ جائے پینے کے قابل ہوتا ہے؟ اور تیرے عمل کے اندر منافقت اور ریا آ جائے وہ بھی قبولیت کے قابل نہیں رہتا۔ دودھ کے گلاس میں تھوڑا سا گوبر اور پیشاب گر جائے پینے کے قابل رہتا ہے؟ نہیں رہتا۔ تو تیرے عمل کے اندر منافقت اور شرک اور کفر آ گیا تو وہ بھی قبول کے ہونے کے قابل نہیں رہتا۔ عمل کو نہ دیکھ، اس کے اندر ستھرا پن، اس کے اندر اخلاص کو دیکھ۔ اخلاص ستھرا اور نتھرا ہوا عمل ہے، اور ریاکاری والا اور شرک والا اور منافقت والا وہ عمل چاہے جتنا بھی زیادہ کرو وہ گندا ہو گیا، اس کے اندر ملاوٹ آ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف اخلاص والے اعمال کو قبول کرتے ہیں۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین، اللہ کہتے ہیں باقی احکامات سارے بعد میں، ما امروا کوئی حکم نہیں ہے پہلے اور کوئی حکم نہیں، الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین، پہلا حکم یہ ہے کہ خالص میرے لیے پکار کرو، یہ پہلا حکم ہے۔
بہرحال اللہ تعالیٰ نفاق سے محفوظ فرمائے۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات، جس دن کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں، للذین آمنوا، ایمان والوں سے کہیں گے، انظرونا نقتبس من نورکم، دیکھو ہمیں، یعنی ہمارا انتظار کرو تاکہ ہم بھی تمہارے نور میں سے کچھ حاصل کر لیں، ہم بھی اس روشنی میں سے کچھ روشنی لے لیں۔ قیلا، کہا جائے گا، ارجعوا وراءکم، لوٹ جاؤ پیچھے اپنے، فالتمسوا نورا، بس وہاں تلاش کرو نور کو۔ یہ نور یہاں سے نہیں ملتا، یہ تو دنیا میں عمل کے ایمان کے نور ہیں جو یہاں ساتھ چل رہے ہیں۔ یہ کوئی روشنی ایسی نہیں ہے کہ جیسے دنیا کی آگ ہو کہ اس سے دوسرا بندہ بھی لے لے تو جل جائے گی، فرمایا یہ ایمان اور اعمال کی روشنی ہے، اور ایمان اور اعمال کا جہان پیچھے رہ گیا ہے، یہاں پہ نہیں۔ ہاں، قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، کہا جائے گا واپس لوٹ جاؤ دنیا میں، وہاں نور تلاش کرو۔ میرے بھائیوں، معلوم ہوا آج ہم وہاں کے لیے نور بنا سکتے ہیں۔ قبر ایک اندھیری کوٹھڑی ہے، اس کا نور آج حاصل کر سکتے ہیں۔ قیامت کا دن اندھیرا ہی اندھیرا ہے، جب سورج بھی نور ہو جائے گا، ستارے بھی نور ہو جائیں گے، روشنی کہاں سے آئے گی؟ وہ روشنی ایمان اور اعمال سے آئے گی۔ ایمان ہوگا، اعمال ہوں گے تو روشنی ساتھ ہوگی، ورنہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ کہا جائے گا لوٹو پیچھے، نور کو تلاش کرو۔ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، پس ان کے درمیان میں حائل کر دی جائے گی ایک دیوار۔ سور کا معنی وہ اونچی دیوار، لمبی دیوار۔ لہو باب، اس کا دروازہ ہوگا، یعنی بات چیت کر سکیں گے، لیکن ہوگا کیا؟ باطنہ فیہ الرحمہ، اس کے اندر والی سائڈ جس طرف ایمان والے ہوں گے اس طرف رحمت ہی رحمت ہوگی۔ وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور دوسری طرف جہاں پر منافقین ہوں گے وہاں عذاب ہی عذاب ہوگا، وہاں اندھیرا ہوگا، وہاں فرشتوں کی مار ہوگی، وہاں دردناک عذاب ہوگا۔ اور ایمان والے جس طرف روشنی میں ہوں گے، جنت کی خوشبوئیں اس طرف ہوں گی، اللہ کی رحمتیں اس طرف ہوں گی۔ سبحان اللہ، میں روشنی والی سائڈ نصیب فرمائے۔ ینادونہم، پھر وہ منافق ان کو آواز دیں گے، یعنی ایمان والوں کو آواز دے کر کہیں گے، الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ کیا ہم تمہارے ساتھ ایک ہی جگہ رہتے تھے؟ یار ایک ہی محلہ تھا، اکٹھے اٹھتے بیٹھتے تھے، اور بعض اعمال میں بھی اکٹھے تھے، اکٹھے جاتے تھے، اکٹھے رہتے تھے، ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ یار تم جا رہے ہو نور میں اور ہمیں اندھیرے میں چھوڑ کے جا رہے ہو۔ الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے جی ہاں بالکل ساتھ تھے، اکٹھے ہی رہتے تھے، لیکن ولکنکم فتنتم انفسکم، لیکن تم نے فتنے میں ڈالا اپنی جانوں کو، تم منافقت کرتے رہے، مخلص نہ ہوئے۔ تم دل سے اگر مخلص ہو جاتے تو فتنے سے بچ جاتے، تم نے دل کے اندر منافقت چھپائی رکھی ہے۔ وتربصتم، اور تم انتظار کرتے رہے، تم دیکھتے رہے اگر مسلمانوں کو دنیا میں عروج ملتا ہے ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، کافروں کو عروج ملتا ہے ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ تم دنیا میں پلڑا بھاری ہوتا دیکھتے رہے، جیسے دنیا میں لوگ ایسے ہی کرتے ہیں کہ جس پارٹی کا ذرا پلڑا اوپر ہوتا ہے اس میں شامل ہو جاتے ہیں، پہلے اس کے نعرے لگاتے تھے پھر اس کے نعرے لگانے لگ جاتے ہیں۔ تم اس انتظار میں رہے کہ جس کا پلڑا اونچا ہو جائے ہم ادھر شامل ہو جائیں، اور ہم مخلص ہو کے ایمان والے بن گئے۔ بس یہ فرق ہے تمہارے اور ہمارے درمیان، رہتے تو اکٹھے ہی تھے لیکن یہ فرق ہے۔ وتربصتم، تم انتظار کرتے رہے، ورتبتم، اور تم شک کرتے رہے، ایمان میں مخلص نہ ہوئے،
قرآن کی آیات پر ایمان لانے میں مخلص نہ ہوئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اور اطاعت پر مخلص نہ ہوئے، وغرتکم الامانی، اور تمہیں دھوکے میں ڈالا آرزوؤں نے، خواہشات نے، تمہاری خواہشات، تمہاری آرزویں، ان کے پیچھے تم لگ گئے، حتی جاء امر اللہ، اسی انتظار میں رہے، انہی خواہشات کے پیچھے چلتے رہے، حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا امر آ گیا، موت نے آ کر تمہیں دبوچ لیا، تم توبہ بھی نہ کر سکے، تم مخلص بھی نہ ہو سکے، تم منافقت چھوڑ بھی نہ سکے، انہی حالات میں موت آ گئی، اور حالت تمہاری یہ تھی، وغرکم باللہ الغرور، تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے باز نے دھوکہ دے دیا، نفس دھوکے باز، شیطان دھوکے باز، وہ دنیا کا انسان جو تمہیں اللہ سے دور کرے وہ دھوکے باز، اس دھوکے باز نفس نے، اس دھوکے باز شیطان نے، اس دھوکے باز تمہارے دوست نے تمہیں اللہ سے دھوکے میں ڈال دیا اور تم مخلص نہ ہو سکے، فَالْيَوْمَ، بس آج کا دن، لا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، کوئی فدیہ تو چلے گا کوئی نہیں، دنیا میں تو بندہ پھنس جائے، رشوت دی اور جان چھڑائی، آج یہ چیز تو ہوگی نہیں، آج تو بس صرف سکہ ایمان خالص کا چلے گا، ایمان خالص نہیں تو باقی کھوٹے سکے ہیں، وہ کھوٹے سکے یہاں پہ چلنے والے نہیں۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، پس آج کے دن تم سے فدیہ نہ لیا جائے گا، وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہ کافروں سے لیا جائے گا، کافروں سے بھی اور منافقوں سے بھی، منافق بھی کافر ہی ہوتا ہے، صرف یہ بظاہر ایمان والا بنا ہوا ہوتا ہے، اور یہ یاد رہے کہ منافق کی وہ اقسام جن کا ذکر قرآن مجید میں آئے یہ کافر ہی ہیں، جیسا کہ سورۃ البقرہ میں ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگ کہتے تو ہیں ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائے، حقیقت میں وہ ایمان لانے والے نہیں، ایمان لانے والے جو نہ ہو وہ کافر ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح سورۃ المنافقون میں ہے، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، منافق آ کر کہتے ہیں وہ جی ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے فرمایا اس میں تو کوئی شک نہیں کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، لیکن میں اللہ گواہی دیتا ہوں وہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یعنی یہ اوپر سے کہہ رہے ہیں، اندر سے آپ کو رسول ماننے کے لیے تیار، جو آپ کو رسول نہ مانے یا اللہ کی وحدانیت کے مانے وہ مسلمان تو نہیں، وہ تو کافر ہے۔ تو یہ منافق اوپر سے ایمان کا اظہار کرتے ہیں، اندر سے کافر ہوتے ہیں۔ پھر احادیث مبارکہ میں کچھ عملی منافقین کا ذکر ہے، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، امانت میں خیانت کرے، بات کرے تو گالیاں دے، یہ منافقین عملی طور پر ہے۔ اللہ ہمیں عقیدے والی منافقت سے بھی بچائے اور عمل والی منافقت سے بھی بچائے۔ تو یہ عملی منافق سے مراد یہ ہے، یہ جو کام کر رہا ہے، کام یہ ایمان والوں کا یہ نہیں ہوتا، یعنی ایمان والا دھوکہ نہیں دیتا، ایمان والا جھوٹا نہیں ہوتا، ایمان والا گالیاں نہیں بکتا، یہ جو کام کر رہا ہے نا یہ منافقوں کے کام ہے، یہ ایمان والوں کے کام نہیں۔ اللہ ہمیں ایسے کاموں سے بھی بچائے اور ایسے دل کی نیت اور ارادوں سے بھی بچائے۔ بہرحال قیامت کے دن کہا جائے گا فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، منافقوں آج تم سے بھی فدیہ نہ لیا جائے گا اور کافروں سے بھی نہ لیا جائے گا، مَأْوَاكُمُ النَّارُ، سب کا ٹھکانہ آگ ہے، ہِیَ مَوْلَاكُمْ، وہ آگ ہی تمہارا ٹھکانہ ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور اس سے برا اور کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ تعالیٰ